أشهد أحمد ورسول على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله صدق الله العظيم۔ آج اس لفظ جہاد پر بات کرنی تھی کہ جب قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا تو کہا کہ جو سچے اور کامل ایمان والے ہیں ان کی دو صفات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کے اندر شک نہیں ہے، یقین کی صفت ہے۔ اس کا تعلق انسان کی دل کی دنیا کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے۔ تو ایک تو باطنی کمال کو حاصل کرنے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ کیا جہاد سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر جہاد لڑنے کے معنی میں ہی کرتے ہیں، یعنی اس لیے ترجمہ عام طور پر حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالی، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ نے عام طور پر لفظ کا ترجمہ لڑنے کے ساتھ کیا، لیکن ہر جگہ پہ یہ ترجمہ نہیں چلے گا۔ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جہاد جنگ کے ساتھ خاص ہے؟ اگر ہم اس کو کہیں کہ جہاد جنگ کے ساتھ خاص ہے تو جنگ تو ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ بوڑھے لوگ ہیں وہ جنگ نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ جو بیمار ہیں وہ بھی جنگ نہیں کر سکتے، جو اپاہج ہیں وہ بھی جنگ نہیں کر سکتے، خواتین ہیں وہ بھی جنگ نہیں کر سکتی، بچے ہیں وہ بھی جنگ نہیں کر سکتے۔ تو ایک بڑا طبقہ ہے، اگر آپ کے پاس پاپولیشن میں دیکھا جائے 24 کروڑ انسان ہے پاکستان کے اندر، تو 24 کروڑ میں سے شاید 16 کروڑ وہ ہوں گے یا 18 کروڑ جو جنگ نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ آپ کی 2/3 یا اس سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ جنگ نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت سے محروم رہیں گے۔ ایک سوال ہے، سوال سے اس بات کو اس لیے شروع کر رہا ہوں کیونکہ اس کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آدمی نے کہا کہ ہر دوسری چیز جہاد ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، پولیو کے قطرے، پولیو کے خلاف بھی جہاد ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے کرونا ہے، کرونا کے خلاف بھی جہاد ہو رہا ہے، کرپشن کے خلاف جہاد ہو رہا ہے۔ تو یعنی ہر دوسری چیز کو جہاد کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا، تو یہ تصور بھی درست نہیں ہے۔ اصل خلاصہ یہ نکلے گا کہ دیکھیے، جب یہ الفاظ قرآن اور حدیث میں استعمال ہوتے ہیں، عربی کے الفاظ ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں استعمال ہوتے ہیں، تو پھر اس کا خاص مفہوم ہوتا ہے، اور اس کو اسی مفہوم میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ لغت اٹھائیں اور لغت سے خود فیصلہ کرنا شروع کر دیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ قرآن کی اصطلاحات کو قرآن میں سمجھ میں آئے گا، حدیث سے سمجھ میں آئے گی۔ اب اس کی آسان سی مثال آپ یہ سمجھیے گا کہ دیکھیں، لفظ زکوٰۃ ہے نا، تو لفظ زکوٰۃ کا ایک اس کا مطلب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لٹرل میننگ ہے، ڈکشنری کے اندر آپ کھولیں گے تو زکوٰۃ کا مطلب کیا، لیکن وہ صرف صفائی، پاکیزگی، اور اس معنی میں شاید ایک آدھا جگہ قرآن میں بھی آیا۔ لیکن جب آتو زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ زکوٰۃ دو، تو ایک خاص عمل ہے، وہ ایک خاص عمل سے مراد یہ ہے کہ وہ پھر مال کو، ایک خاص مخصوص مقدار کو ایک مخصوص مال پر سے نکال کر مخصوص افراد کو دینے کا نام زکوٰۃ ہوگا۔ کوئی بھی آدمی کسی وقت بھی مال نکال کے گئے میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے لفظ الصلاۃ ہے،
صلاۃ کا اگر آپ لغوی مطلب دیکھیں گے، ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں، اور قرآن حکیم کے اندر بھی وہ آ بھی رہا ہے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ اب یہاں پہ لفظ صلاۃ نماز کے مطلب میں کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ دعا کے معنی میں ہے، تو قرآن حکیم میں بھی آیا۔ لیکن جب اقیم الصلاۃ کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ محض بیٹھ کر کوئی سی بھی ذکر اذکار اور دعا کر لو تو اقیم الصلاۃ ہو جائے گا؟ جی نہیں ہوگا، کیونکہ اقیم الصلاۃ کا اپنا ایک مفہوم ہے، اور اس مفہوم کو جس طرح شریعت نے بیان کیا، جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلا جو میرا نقطہ یا دو باتیں اب تک میں عرض کر چکا ہوں، ایک دو ساتھی بعد میں تشریف لائیں، جہاد کے عنوان سے گفتگو ہو رہی، کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو ذرا مختصر انداز میں ٹو دا پوائنٹ کر لوں، پھر آپ حضرات کے اگر کوئی سوال ہوں گے تو اس پر بھی ڈسکشن کر لیں گے۔ پہلی بات یہ میں نے عرض کی کہ اگر جہاد کو جنگ کے ساتھ، حرب کے ساتھ، کفار کے ساتھ مقابلے کے ساتھ اس کو اگر خاص کر دیا جائے تو پھر گویا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایمان کامل کے دو حصے ہیں، ایک یہ ہے کہ شک ختم ہو چکا ہو، یقین آ چکا ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں۔ تو اگر جنگ کے میں ہی خاص ہے تو یا تو مالدار لوگ جہاد کریں گے یا صحت مند لوگ جہاد کریں گے، عورتیں، بچے، بوڑھے، ضعیف، مریض، اپاہج، یہ سب اس سے مستثنی ہو جائیں گے۔ تو ان کا ایمان کامل کیسے بنے گا پھر؟ ایک پہلا نقطہ تو یہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس میں بہت بڑی غلطی جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاد کے مفہوم کو طے کرنے کے لیے ڈکشنری کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی عقل کا سہارا لیتے ہیں۔ تو میں نے دوسری بات یہ عرض کی کہ دیکھیں، جب قرآن حکیم میں بعض اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں تو پھر اس کا اپنا ایک مفہوم ہے، جیسے میں نے اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ کی آپ کو مثال دے دی۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ دیکھیں، جہاد جوہد سے ہے۔ جوہد کا مطلب ہے کسی کام کو کرنے میں اپنی پوری طاقت اور توانائی کو لگانا، یہ جوہد ہے۔ لغت میں تو اتنا مطلب ہے۔ اچھا، اب جب قرآن حکیم میں لفظ جہاد استعمال ہوتا ہے تو یہ مطلق ہر قسم کی جوہد نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کی خیر کے کام میں آپ اگر محنت کرتے ہیں تو وہ قرآن حکیم کی اصطلاح میں جوہد نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے جو کوشش کی جائے وہ جوہد ہے، اور اس کا جو کلائمیکس ہے وہ گویا کہ قتال ہے۔ اس کے لیے قرآن حکیم کے اندر جو اصطلاح ہے وہ قتال کی، فما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا۔ اور یہ جو قرآن حکیم میں تو قتال علیحدہ سے، اب جہاد کا ایک آپ سمجھیے گا کہ جو سب سے اونچا فرد ہے وہ قتال ہے، تو قتال جہاد میں داخل ہے، لیکن جہاد اور قتال آپس میں لازم اور ملزوم نہیں ہیں۔ یعنی جہاد اور قتال، جہاد کا مفہوم وسیع ہوگا اور قتال اس جہاد کا ایک فرد قرار پائے گا۔ تو پہلی دوسری یعنی یہاں پہ تیسری بات جو چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ جو جہاد سے اصلاً مراد وہ کوشش ہے جو اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے کی جائے، دنیاوی مقاصد کے لیے یا انسانیت کی بھلائی کے لیے جو کوئی بھی کوشش کی جائے وہ جہاد ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح سے باہر ہے۔ اب آپ بہت سی اگزامپلز ہیں، مثال کے طور پر میں ایک حدیث شریف تلاش کر لیتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نبی کو اگر اللہ نے بھیجا
تو اس کے کچھ ایسے حواری اور اصحاب ہوتے جو اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے اور اس کے طریقوں پر چلتے، اور اس کے بعد کچھ ناخلف لوگ آتے جو ان کی سنتوں کو چھوڑ دیتے. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کہ میں روایت کو کاپی کر کے ابھی آپ کے گروپ میں بھی بھیج رہا ہوں. یہ میں نے بھیج دی گروپ کے اندر بھی، یہ میں نے ابھی بھیج دیا آپ کو. امام نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، کہ مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا الا کان لہ من امتی حواریون، مگر اس کی امت میں کچھ حواری ہوتے اور کچھ ایسے لوگ ہوتے یأخذون بسنتی ہی، جو اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے، یقتدون بامرہ، اور ان کے احکام پر عمل کرتے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، اور پھر انہی انبیاء کے بعد انہی کی امت کے اندر آنے والے لوگوں میں کچھ ایسے ناخلف لوگ ہوتے، یقولون ما لا یفعلون، وہ بات کہتے جو کرتے نہیں تھے، یفعلون ما لا یؤمرون، اور وہ کرتے تھے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا. فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن. اب دیکھیے، جب لوگ دین سے ڈیویٹ کر گئے نا، ان کے خلاف جو آدمی اپنی طاقت کے ساتھ جہاد کرے گا، طاقت کے ذریعے سے ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرے گا، فہو مؤمن. اب دیکھیے یہاں پر جہاد کو ایمان کے ساتھ جوڑا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن. اب جو آدمی اپنے زبان کے ذریعے سے جہاد کرے گا، یہاں پہ بلسانہ کی ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا. اچھا، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اچھا آگے فہو مؤمن، جو آدمی اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. امن جاہدہم بقلبہ، اب یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، جس نے اپنے دل سے ان سے جہاد کیا. اب دل سے جہاد کیسے ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے. زبان سے تو چلے پھر بھی سمجھ میں آ گیا نا، آپ انکار کر رہے ہیں اور اپنی زبان سے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، نہیں یعنی منکر کا فریضہ سر انجام دے. تو یہ زبان سے تو پھر بھی سمجھ میں آ گیا، قلب سے کیسے کریں گے؟ دل سے کیسے کریں گے؟ دل سے ایک تو ارادہ رکھ لیا کہ اللہ مجھے موقع دے گا تو میں اپنی تمام توانائی اور طاقت اور وقت لگاؤں گا اس چیز کو حاصل کرنے کا. دل میں ارادہ موجود ہے. دوسری چیز ہے، دل کے اندر کڑھن موجود ہے، اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، فکر میں لگے ہوئے ہیں دل کے اندر کہ کب موقع ملے اور کس طریقے سے موقع ملے کہ میں اس کو بدل سکوں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دل میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، دل سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اور تو بے بسی ہے، نہ طاقت ہے، قدرت ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ سکتے ہیں، تو اپنی بے بسی کو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. یہ مطلب ہے فمن جاہدہم بقلبہ، جو آدمی ان سے جہاد کرے اپنے دل سے، فہو مومن، وہ ایمان والا ہے. ومن جاہدہم ولیس وراء ذلک من ایمان حبۃ خردل. اچھا، اگر یہ تین چیزیں ختم ہو جائیں نا، نہ طاقت ہے اور نہ طاقت کی حصول کی کوشش ہے،
ایک یہ کہ طاقت ہے تو نہیں، لیکن جو آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، جو اس وقت بات ہو رہی تھی، وہ یہ بات بہت اہم ہے کہ دنیا کے اندر آج جو اصل طاقت کا مرکز اور محور ہے، وہ یہ جو کفریہ طاقتیں ہیں ان کے پاس ہے۔ وہ یو این او ہو یا برکس ہو یا آئی ایم ایف ہو یا کوئی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہو یا انٹرنیشنل میڈیا ہو یا تعلیمی ادارے ہوں، جو کوئی بھی ہو، جو طاقت کا مرکز اور محور ہے، وہ ان کے پاس ہے۔ اچھا، ہمارے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو حصول طاقت کی کوشش بھی نہیں ہے۔ اچھا چلے، کوشش تو دور کی بات نا، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ کہ میں کیا چیز تھی کہ فکر اور کڑھن تو ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ آج تو ہمارے پاس وہ چیز بھی ختم ہو گئی نا، اس بات کی فکر، اس بات کی پلاننگ کہ وہ طاقت آئے گی کیسے، اس طاقت کا حصول کیسے ہوگا، وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم معاشی اعتبار سے بھی کفار کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے۔ تو اپنی پاؤں پہ کھڑا ہونا اور کفار کی شان و شوکت اور طاقت کو توڑ دینا، جس کے ذریعے سے انسانیت کو گمراہ کرنا، یہ مقصود ہے۔ تو خیر، یہاں پہ آ کر یہ بات سمجھ میں آ گئی جو میں عرض کر رہا تھا، جو بیسک نقطہ ہے، یہ ایک حدیث اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ کافی ہے کہ لفظ جہاد کا تین ہے، وہ رکاوٹ ڈالنے، تو جتنی رکاوٹیں ان کا مقابلہ کرنا، اسی لیے اس کو جہاد مع النفس کہا۔ کیونکہ اگر دین کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی رکاوٹ کی اپنی سستی، غفلت۔ جو مجھے لگژریز آف لائف چاہیے ہیں، وہ دین کی محنت کے ساتھ تو نہیں ملیں گی نا۔ پھر اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں گا تو میرا آرام کہاں گیا؟ میں جہاد کرنے کی، جہاد سے مراد اگر میدان جنگ میں جاؤں گا، میدان جہاد میں جاؤں گا، کیا دعوت اور تبلیغ کے لیے نکلوں گا، تو جہاں کہیں بھی جائیں گے سیکریفائس کرنا، اور نفس تو تیاری نہیں ہے۔ تو وہاں پر آپ کو سب سے پہلے تو اپنے نفس کو تہذیب یافتہ بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی خاطر قربانی کرنے والا بن جائے۔ مال کی محبت ہے، مال خرچ کرنا، دین کا کوئی کام کرو مال کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو مال کی محبت اگر زیادہ ہے تو پھر کیسے جہاد ہوگا؟ یہاں پہ بھی اموالہم کی قید، مال خرچ کریں گے تو دین کا کام ہوگا نا، دین کا کوئی کام مال کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جتنا اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا، مال کی محبت ہے، نفس چاہتا ہے کہ مال میرے اپنے اس کے لیے خرچ ہو۔ شادی بیاہ کے ایک ایک کھانے کے اوپر آج کل 16 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے آرام سے خرچ کرتے ہیں۔ 16 لاکھ روپیہ، 20 ایک ولیمے کا اگر کھانا ہے تو 16 سے 20 لاکھ روپیہ آپ ابھی کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا۔ 500 اگر آپ اپنے بلاتے ہیں مہمانوں کو، اور کم سے کم 3,000 روپے پر ہیڈ ہے، تو 3,000 کو 500 سے ملٹیپلائی کرے کتنا بنتا ہے حضرت؟ سمپل کیلکولیشن ہے یہ حضرت، کتنا بنا؟ کیلکولیٹ کیا نہیں کیا؟ 15 لاکھ بن گیا نا؟ 3,000 کم سے کم بتا رہا ہوں میں آپ کو، 3,000 کو آپ نے 500 سے ملٹیپلائی کیا تو کتنا بن گیا؟ 15 لاکھ بن گیا۔ تو شادی میں 15 سے 20 لاکھ روپیہ خرچ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، لیکن 15 سے 20 لاکھ روپے جہاد کے لیے دینا کہ یار میرے پاس پیسے پڑے ہوئے تھے، کوئی بات نہیں، میں نے 10 لاکھ 15 لاکھ روپے فلسطین والوں کے لیے دے دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوں گے، ہیں، لیکن کم ہیں۔ شادی پہ خرچ کرنے والا تو ہر آدمی ہے نا، ہر گھر شادی پہ خرچ کرتا ہے، بیٹی کی شادی پہ، بیٹے کی شادی پہ، ہر گھر خرچ کرتا ہے، لیکن ہر گھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ تو نہیں ہے۔ تو پیسہ
اپنی ذات کے لیے خرچ کرنا نفس کو محبوب ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نفس کو محبوب نہیں ہے. تو اس لیے اپنے نفس کو تہذیب یافتہ بنانا پڑے گا. یہ جہاد مع النفس ہے. اگر دین کا کام کرنا ہے، دین کی سربلندی، تو سب سے پہلے تو رکاوٹ اپنا نفس ہے نا، اپنا دل ہے، اپنا قلب ہے، اپنی ذات ہے. دوسری پھر یہ کہ ماحول، برادری کا مقابلہ کرنا. جب آپ حق بات کہیں گے، میں ایک مسجد ہے یہاں پہ جاتا ہوں، اب وہ یہ بنساری مسجد ہے نشاط کالونی میں. تو ان لوگوں نے مجھے بلایا بھی کچھ دن پہلے نا، ربیع الاول میں، جی آپ نے اگر دعا کروانی ہے. میں کہا ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا. نوجوان لوگ تھے. وہ مسجد میں گیا تو وہ ہلڑ ہنگامہ انہوں نے بنایا ہوا مسجد کے اندر، پورا محلے کو انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا. میں نے جا کے دستی ان کی کلاس لے لی. جا کے وہیں پر سب کی ایک دفعہ جتنے لوگ تھے، اور نعت خوان آئے ہوئے تھے. وہ نعت خوان کو، آپ کو پتہ ہے آج کل نعت خوانوں کو اداکاری سوچ رہی ہوتی ہے. کسی چیز میں ہمیں ترقی کی ہو یا نہ ترقی کی ہو، دینی اداکاری کے اندر ہم نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. بہترین قسم کے ہالی ووڈ کو مات کرنے والے دینی اداکار ہم نے اللہ تعالیٰ کی شان سے پیدا کیا ہم نے. ٹھیک ہے، تو وہ جو دینی اداکاری ہے اس میں تو اللہ کا شکر ہے، ہم نے، اللہ کا شکر تو خیر نہیں، اللہ معاف کرے، ہمیں خوب ترقی کی ہے. اب اس دن کے بعد سے وہ لوگ سلام بھی نہیں کرتے. مجھے جاتا ہوں وہاں پہ نماز پڑھتا ہوں، پہلے سلام بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، اکرام بھی کرتے تھے. اب وہ اس دن کے بعد سے جب سے وہ ان کی کلاس لی ہے اور ان کے عمل پہ نکیر کی ہے، ان کو ڈانٹا ہے، اس دن سے سلام کرنا بھی چھوڑ دیا ان لوگوں نے، ملاقات کرنا بھی چھوڑ دیا. میں جاتا ہوں خاموشی سے نماز پڑھ کے آیا تھا اپنا. تو جب کریں گے تو یہ تو ہوگا، اب میٹھی میٹھی باتیں کریں گے تو سب لوگ خوش رہیں گے. ایک بڑے صاحب کہنے لگے کہ میری بات ہر کوئی سنتا ہے، سکھ بھی سنتے ہیں اور سب سنتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی تو ہر کوئی بات نہیں سنتا تھا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور کفر کرنے والے کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کی بات مت سنو، اور اگر قرآن پڑھا جائے والغوا فيه تو اس میں خوب شور و شغب کرو، لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ. افرأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، وہ تو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے حضور کو. آج ہم کہتے ہیں جی ہماری بات تو سب سنتے ہیں. ہم سب اس لیے سنتے ہیں کیونکہ ہم جہاد باللسان کا فریضہ ادا نہیں کرتے نا. آپ فریضہ ادا کریں پھر دیکھیں سب سنیں گے نہیں سنیں گے. کتنے فالوورز ہوں گے آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر، کتنے فالوورز ہوں گے پھر دیکھ لیجیے گا. آپ نہیں علی منکر کا فریضہ سر انجام دیں پھر دیکھیں سب سنتے کہ نہیں سنتے آپ کی. تو خلاصہ کیا نکلا؟ تو جہاد نے ایک تو میں نرس کر دیا کہ وہ کوشش جہاد ہے جس سے اللہ کا دین غلبہ ہو. تو یہ ایک منظم کوشش ہے جیسے اللہ کے نبی نے کی. اب یہ کتنی چیزیں ہیں اس کے اندر؟ 5 کمپوننٹس ہیں جس اس جہاد کی ہمیں نظر آتا ہے. جو جہاد اللہ کے نبی نے کیا اس کے 5 کمپوننٹس ہم کو نظر آتے ہیں. ایک دعوت، دوسرا تعلیم، تیسرا تربیت اور تزکیہ، چوتھا ہجرت، اور پانچواں پھر قتال. یہ 5 کمپوننٹس ہیں جو اللہ کے نبی میں ہمیں کی سیرت مطہرہ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ 5 چیزوں سے مل کر یہ جو پورا جب قرآن حکیم حکم دیتے ہیں نا اللہ کے راستے کا جہاد کرو، اسی لیے ہجرت بھی آ گئی. پھر قرآن حکیم کے اندر آپ سورہ انفال کی آیت کو نکال لیں. ابھی میں آیت نکال لیتا ہوں سورہ انفال کی. تو سورہ انفال کی جو آیات آ رہی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا. اب دیکھیں آگے نا وہ بات. اب جہاد سے مراد یہاں پر کیا؟ ہجرت کو علیحدہ بیان کیا، جہاد کو علیحدہ بیان کیا. تو یہاں پہ جہاد سے مراد فی سبیل اللہ کا مراد پھر قتال ہے.
والذین آووا ونصروا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے اپنے گھر کھول دیے، اپنا علاقہ دیا، ان لوگوں نے اپنے مال کے ساتھ مدد کی، ان کو پناہ دی، ونصروا، ابھی یہ صرف یہ نہیں تھا کہ اپنا مال خرچ کیا، پھر کیا کیا، ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کی نصرت کی، مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ ایمان لائے، وہی لوگ سچے پکے ایمان والے ہیں۔ تو خیر، عرض میں کر رہا تھا، اتنی موٹی بات ہم کو جب سمجھ میں آ گئی تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے، جیسے عرض میں کر رہا تھا کہ جہاد کا مطلب یہ تو گیا کہ اب ہمارے پاس جب فقہا نے لکھا یا محدثین نے لکھا تو انہوں نے پھر جہاد کو قتال کے معنی میں لیا، تو اس کو اسپیسیفک کر دیا، جیسے کتاب الصلاۃ سے مراد نماز ہے، کتاب الزکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے کتاب الحج سے مراد پھر وہ مخصوص، تو کتاب الجہاد، کتاب السیر والجہاد، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب فقہ کی کوئی سی بھی کتاب اٹھائیں، کسی بھی امام کی کتاب اٹھا لیں، کتاب الجہاد آپ دیکھیے اس میں کون سے مسائل ہیں، امام احمد بن فقہ حنبلی کی کتاب اٹھا لیں، فقہ شافعی کی کتاب اٹھا لیں، فقہ مال کی کتاب اٹھا لیں، آپ کوئی سی حدیث کی کتاب اٹھائیں اور پھر دیکھیں کہ ان لوگوں نے کتاب الجہاد کے تحت کون سی چیزیں لکھی، بخاری شریف آپ اٹھائیں، کتاب المغازی والجہاد میں آپ دیکھیں کیا لکھا ہے، کون سی روایات کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پھر جہاد بطور اصطلاح کے اکثر استعمال ہوئی ہے قتال کے لیے، اگرچہ اس کے معنی کے اندر مفہوم میں وسعت تو ہے اور باقی چیزیں اس میں داخل ہیں، لیکن اکثر جگہ پہ جب لفظ جہاد ہوتا ہے تو پھر وہ بطور اصطلاح کے قتال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر اس جہاد کے لفظ کو ہر جگہ اپلائی کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ مثال کے طور پہ اگرچہ دعوت کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، میں نے آپ کو بھی حدیث پیش کر دی، خود اللہ کے نبی نے اس کو جہاد کہا، لیکن جب ہم جہاد کی آیات کو دعوت اور تبلیغ کے لیے استعمال کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، یا قتال کی آیات کو خاص طور پہ انفروا خفافا وثقالا، لیکن اب یہ جو آیات آ رہی ہیں سورۃ توبہ کی، جتنی ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تو جہاں جہاد اور قتال کی اکثر آیات ہیں، ہاں بعض آیات ایسی جس میں دعوت کا مفہوم شامل ہے، لیکن دعوت کا مفہوم کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی پھر اس کے وہ پھر بہت ہی زیادہ براڈ ہو جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سورہ حج کے آخر میں آ رہا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جتنا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق، اب یہ عموم میں آ گیا، اس میں ساری چیزیں، جہاد مع النفس اور جہاد باللسان اور جہاد مع الکفار اور جہاد مع الشیطان اور تو ساری چیزیں اس میں، کیونکہ اس کے اندر بہت عموم آ گیا، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، لیکن عمومی طور پہ جب یہ ہوتا ہے کہ جاہدوا باموالہم انفسہم فی سبیل اللہ، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر اس کی مفہوم عام طور پہ قتال کے لیے ہوتا ہے، اور جو لوگ جو مستثنا ہے وہ پھر یہ کہ اس قتال کے لیے مقدمہ بنیں گے، میں نے مثال کے طور پہ اب وہ خود نہیں جا سکتے تو مال خرچ کریں گے، عورتیں نہیں جا سکتی بچوں کو جہاد کے لیے تیار کریں گی، بھائی کو جہاد کے لیے تیار کریں گی، باپ کو جہاد کے لیے تیار کریں گی، جہاد کے لیے بیٹھ کے دعائیں کریں گے، جہاد کی تیاری کریں گے، جہاد کے جذبے کو باقی رکھیں گے، تو وہ اس طریقے سے اس میں کریں گے، اگرچہ باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کے جہاد میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے کہا کہ تمہارا جہاد حج اور عمرہ ہے، خواتین کے لیے آپ نے کہا کہ خواتین کا جو جہاد ہے وہ حج اور عمرہ ہے۔ اچھا، یہاں پر اب آ کے ہماری یہ والی بات بھی مکمل ہو گئی کہ قرآن حکیم میں اکثر جہاں پہ جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد پھر قتال ہی ہے، البتہ قتال کا علیحدہ سے بھی ذکر ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اب یہاں پہ جہاد میں قتال ہی ہے، اور اس لیے جہاد کی آیات کو جہاں قتال مراد ہے پھر اس کو قتال کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے، ان کو دعوت کے لیے اور تبلیغ کے فضائل کے لیے، کیونکہ دعوت اور تبلیغ کے لیے تو بہت سی آیات ہیں،
بہت سی احادیث ہیں، تو جو احادیث امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اور دعوت کی اور واعظ و نصیحت کی بے شمار مکی یعنی مکی صورتوں کے اندر ان آیات کو بیان کیا جائے، وہ کافی ہیں، کافی اور شافی ہیں، اتنی آیات ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ جہاد کی آیات کو اور وہ بھی اس کو مس انٹرپریٹ کر کے آؤٹ آف کانٹیکس اس کو اٹھا کر پھر آپ اس کو دعوت اور تبلیغ کے کام پر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں؟ یہ دوسری بات تھی۔ اب آئیے گا اس بات کی طرف جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ اچھا، اس سے وہ 5 چیزیں ریپیٹ کر دیتے جو آپ نے پہلے کہی تھی وہ؟ دعوت، تعلیم، تربیت، ہجرت اور جہاد، 5 چیزیں۔ آپ یہ دیکھیے گا تمام یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی جد و جہد میں بعض جگہوں پہ تو چونکہ جہاد کی نوبت اس لیے نہیں ہے کیونکہ قوم کو ویسے ہلاک کر دیا گیا، اور جب قوم کی ہلاکت کی باری آئی تو نبی کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا کہ آپ اس علاقے سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے قرآن حکیم کے اندر پڑھا ہے۔ تو جب فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کہا؟ وَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ الفاظ آیات میں تھوڑے سے آیات کے آگے پیچھے ہونے میرے ذہن میں، لیکن ان کو کہا کہ دیکھو أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَإِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، ان سے وعدے کا جو وقت ہے وہ تو صبح کا ہے، تو کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے تو آپ نکلیں؟ تو لوط علیہ السلام کو پھر کہا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جائے۔ اب ہود علیہ السلام کی قوم پر، قوم عاد پہ عذاب آیا تو وہ وہاں پہ نہیں رہے، عذاب آنے کے بعد بھی اس جگہ کو چھوڑ کے منتقل ہو گئے۔ قوم سمود پر عذاب آیا تو صالح علیہ السلام نے پھر اس علاقے کو دوبارہ آباد نہیں کیا بلکہ اس کو لے کے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ہلاکت کے بعد پھر آگے حکم تھا ہجرت کر کے جانا ہے اور قتال کرنا ہے۔ تو پہلے 4 کام کیے بنی اسرائیل نے۔ 4 کام کون سے تھے؟ دعوت میں ثابت قدم رہے، سیکھنا سکھانا چلتا رہا، تربیت ہوتی رہی، نماز قائم کرتے رہے، پھر ہجرت کا حکم آیا تو دریا عبور کیا، ہجرت بھی کر لی۔ جب جہاد کا وقت آیا پھر کیا کیا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو 5 میں سے 4 کام کیے اور 5ویں پہ آ کے ان کی سوئی رک گئی۔ یا موسیٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَ فِيهَا مَا دَامُوا فِيهَا، ہم ہرگز اس بستی میں نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ عمال کا قوم وہاں پہ آباد ہے، بس آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور جا کے ان سے قتال کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ 5 میں سے 4 کام کیے، ایک نہیں کیا تو کیا ہوا؟ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ تعالیٰ کا 40 سال تک کے لیے ان کو صحرا کے اندر ہم نے بند کر دیا۔ 40 سال 40 ایئرز تک پھر نکل ہی نہیں سکے صحرا سے، حالانکہ ان کے درمیان میں انبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام ہیں، سارے کے سارے جلیل القدر انبیاء ہیں، اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام ان کی قیادت میں پھر جہاد ہوا، اور وہ نئی نسل تھی نا، آزاد فضاؤں کے اندر، مشقتوں کے اندر پل کے جوان ہوئی تھی، تو وہ اس کے لیے تیار تھی کہ جا کے جہاد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی۔ تو 5 چیزیں جو عرض میں کر رہا تھا، اب جو آ رہی تھی اصل میں سب سے زیادہ توجہ طلب بات ہے اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اب وہ یہ ہے کہ جو اس وقت اگر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے امت مسلمہ کا، امت مسلمہ میں ایک چیز ہمیں نظر آتی، اس دن بات ہو رہی تھی، کیا ہمارا کام یہ رہ گیا ہے کہ ہم بیٹھ کے انتظار کریں امریکہ بہادر آئے، افغانستان کے اوپر 10 لاکھ 15 لاکھ افراد کو شہید کر دے اور ہم ان کے لیے ریفیوجی کیمپس بناتے رہیں؟ پہلے رشیا آ گیا، 25 لاکھ افغانی آپ کے پاس آ گئے، 25 لاکھ افغانی، اب 20 لاکھ تھے جن کو آپ نے واپس جانے کا حکم دے دیا۔ ادھر سیریا کے اندر ہوا تو ٹرکی میں ریفیوجی کیمپس بن گئے، فلسطین میں ریفیوجی کیمپس بنے ہوئے ہیں،
ادھر یہ کون سی جگہ ہے، برما ہے وہاں پر. اب ہر جگہ کے اوپر، کشمیر میں دیکھ لیجیے گا، باقی جگہوں پہ، تو کیا ہمارا ایک ہی کام رہ گیا کہ ہم انتظار کریں وہ ہم پہ چڑھائی کریں اور پھر ہم ان کی دادرسی کرتے رہیں؟ تو اس وقت اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو دیکھیے، وہ تو اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا، وہ تو احادیث میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا، حب الدنیا کراہیت الموت. تمہیں ایک وہن کا مرض لگ جائے گا. وہن کیا ہوگا؟ دنیا کی بے تحاشا محبت. پھر بات وہی پہ آ جائے گی نا کہ ہم اپنے آپ کو کیوں چھپانا چاہتے ہیں، اب بہت سے حقائق سے کیوں صرف نظر کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پہلی بات ہے، نہیں یار، میرے اپنے رشتے داروں نے ملنا چھوڑ دیا مجھ سے. کون نہیں ملتے؟ کیونکہ یار یہ تو جہاد کی بات کرتے ہیں، لوگوں سے، ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں سے تعلقات ہیں، کل کو ہماری بھی پریشانی ہو جائے گی. تو اب اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا. جب اپنی کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے تو کیا کام کریں گے بھائی؟ آپ دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے دین کا. تو کہنے کا مقصد تو ایک تو یہ تو دنیا کی محبت، تو کراہیت الموت، موت سے کراہیت، مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مرنا پھر بھی ہے، بالآخر مر جانا ہے، جتنا مرضی کوشش کر لیں لیکن مر پھر بھی جانا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اجتماعی سطح کے اوپر دیکھیں تو آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ بہت بہترین کام ہو رہے ہیں امت مسلمہ میں. تبلیغ کا کام دیکھے گا، بہترین کام ہے. ابھی اجتماع آ رہا ہے، میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ اجتماع میں جانے کا، باقی حضرات بھی اپنے اپنے ارادے لکھوائیں. تو وہ تبلیغ کا کام بہترین کام ہو رہا ہے. لیکن اس تبلیغ کے کام کے باوجود جو ہمارے ماشاءاللہ بہت تبدیلی بھی آ رہی ہے، لیکن اجتماعی سطح کے اوپر جو ہمارے یہ والے حالات ہیں یہ برقرار ہے. جو کرائسس ہے، یہ والا جو کرائسس ہے مغلوبیت کا اور مظلومیت کا، وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے. مدارس دینیاں ہیں، تعلیم کی محنت ہے، باقی چیزیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس کیا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ میں نے اتنی لمبی تقریر کی، کچھ آپ حضرات میرا ساتھ دیں، کیا خیال ہے؟ اس میں کیا لگتا ہے؟ جو اس میں جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس میں وہ تین گوشے ہیں اجتماعی سسٹم کے، جو اس میں آپ کا اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم اور سوشل سسٹم، یہ تین گوشوں کے اندر جو ہیں وہ کرنٹ سٹیٹس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. سوشل سسٹم تو کسی حد تک قائم تھا، لیکن اب بھی وہ بڑی تیزی سے ڈیمولش ہو رہا ہے. اکنامک سسٹم اور پولیٹیکل سسٹم تو پہلے ہی جو ہے وہ اسلام سے دور ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، یہ تو آپ اس میں بتا رہے ہیں کہ روٹ کو، یعنی یہ چیز کہ ہو یہ رہا ہے نا. اس میں تو ہے کہ اکنامک سسٹم ہمارا اپنا نہیں ہے، سوشل سسٹم کو خطرات لاحق ہیں، پولیٹیکل سسٹم تو ہے ہی غیروں کا. وہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر ہم نے کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یعنی تو بدلنا ہے، اپنا معاشی نظام لانا ہے، اپنا اپنی سیاسی نظام لانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت، جو ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں نظر آتی؟ قرآن سے جی حضرت. تعلق. ایک سینٹرلائز قیادت نہیں ہے ہمارے پاس، خلافت نہیں ہے. یہ اصل جو بات کی ہے نا ابھی بلال بھائی نے، میں اس سے خاصی حد تک متفق ہوں. وہ ٹھیک ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں اچھا، فہیم صاحب کے قرآن سے تعلق، اس وہ میں تو ایک وہ چیز ہے نا اپنی جگہ پہ، وہ بہت جنرلائزڈ ہیں. اگر بہت فوکس بات کریں گے نا ہم. جی بلال بھائی آپ بات کر لیں، پوری کر لیں. جی جی، میں اس میں ایک چیز بس ایڈ بھی کر رہا تھا کہ جو بھی آپ نے بھی بات کری ہے نا، اگر ہم تھوڑا سا، یعنی میں سیکھنے کے اعتبار سے، جو میں نے جیسے اس دن بھی آپ سے ذکر کیا تھا، تو ہم چوراہے گھوم رہے ہیں 20-25 سال پہلے سے ہی نا. اگر آپ نوجوانوں سے آپ کا انٹریکشن رہے، جو مدارس میں بچے ہیں، اگر آپ نے غور کیا ہوگا، تو یہ وہی سوالات ہیں جہاں گھوم کے ہم وہیں کھڑے میں آ کر نا. تو مجھے تو ایسا کبھی کبھار اب ایسا لگتا ہے کہ کسی جگہ پہ نہ پہنچنے کے لیے میں شاید جسارت کر پاؤں یہ بات کا، کہ یہ جو محنتیں ہی ہیں نا، جو یعنی کہ آپ جو گناہ کے اندر لوگ لگے ہوئے ہیں، چلیں وہ تو ایک الگ بات ہے. جو میں نے اس دن بھی بات کی تھی،
کہ کسی چیز کا پرائرٹائز ہونا ہی نا، یعنی کون شخص یہ بولے گا کہ کنویں کا فائدہ نہیں ہے، ہم تھر جاتے ہیں، کنویں سے پانی بھی نکلتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا، یعنی کہ کون بولے گا کہ نہیں ہے اس کا فائدہ؟ لیکن میں نے اس دن بھی یہ ذکر کیا تھا کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے، اور ہمیں جو اوپن کیا ہوا معاملہ لوگوں کے لیے، اور کہ بھئی آپ نے جو سیٹسفیکشن لینی ہے لے لیں، دین کے کام میں لگے ہیں. یعنی ایون میں نے تو یہاں تک سنا کچھ لوگوں پہ مصائب آئے تو ان کو تو انسٹرکشنز دی گئیں کہ بھائی اتنے شعبے ہیں تمہیں، یار کیا ضرورت پڑی ہے، تم اپنے اس میں لگ جاؤ، اس میں لگ جاؤ جو. میں اس دن بھی آپ سے والی بات کی تھی، میں نے کہا آج بھی آپ سے کرتے ہیں. تھوڑا سا اچھا، اس پہ اس اگر میں نا اس سے جزوی طور پہ تو اتفاق کر سکتا ہوں، کلی طور پہ شاید اتفاق نہ کر سکوں. جی 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 اس جی کی کلی طور پہ اتفاق نہ کرنے کی وجہ یہ ہے، ایک اوپن ڈسکشن ہے، تو ہر آدمی جی. اپنی رائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات کو میں نے ان تسلیم اچھا کیا جائے. اس میں ایک ایک چیز اور ایک ایڈ کروں، جو بچہ جی مدرسے جی سے باہر آتا ہے وہ اس کنفیوژن سے باہر آتا ہے، اگر میں اس کو آسان لفظوں میں بات کروں کہ بھائی یہ ظالم کے لیے مجھے ہدایت کی دعا کرنی ہے یا ظالم کا مجھے ہاتھ روکنا ہے. آپ اس کنفیوژن سے بچے کو باہر نکال رہے ہیں مدرسے سے. یعنی اس سے ہوں میں آپ کو، یعنی اگر پریکٹیکلی بتاؤں آپ کو میں، تو وہ اس سوچ کے ساتھ باہر آتا بیچارہ کہ یار کرنا کیا ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک محنت ہے. اور یہ پریکٹیکلی ایک بات ہے، ابھی امت کا ایک طبقہ کھڑا ہوا ہے جس کے لیے آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں نا، اس کو جنت میں لے آنے والے لوگ بھی موجود ہیں سر. یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس کو جنت میں لے آئیں گے، یار آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب اس سے آپ اتنی بھی یعنی نظریں چرا لیں، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہے یہ. نہیں، وہ ٹھیک ہے. میں جو عرض کر رہا تھا نا آپ سے کہ جو آپ کی بات تھی، اصل میں جی جی آپ کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے توجہ اس جی کی طرف نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی طرف توجہ ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. اور جتنے مثال کے طور پہ شعبے ہیں، کبھی کبھار ایسا جی لگتا ہے کہ اس کے اندر جو اوور ایمفیسس ہے، مدارس کو لے لیں، تعلیم کو جی لے جی لیں، تعلم کو لے لیں، مساجد کے قیام کو لے لیں، دعوت اور تبلیغ کو لے لیں، تو اوور جی ایمفیسس کی وجہ سے گویا کہ یہ چیزیں کسی درجے میں ایک بڑے مقصد کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں. یعنی ساری گفتگو کا آپ کا جو جی جی. خلاصہ تھا، میں نے اس کو نٹ شیل میں اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو یہ چیز بنتی ہے. اس سے میں کہتا ہوں، اس ابھی اسٹیٹمنٹ اس سے میں مال کے حوالے سے میں اس میں اور ایڈ کروں، کراچی میں تم خاص طور پہ سیلانی کے جو دسترخوان ہیں اور جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، اب یہ مال کا یہاں پہ تو باقاعدہ بولا جا رہا ہے کہ مال کو استعمال کرنا بھی یعنی کہ جو ہے نا بہت بڑی امانت ہے. اب لوگ جو ہے نا وہ جی جی یعنی کہ کوئی دسترخوان لگا کے خوش ہے، کوئی یعنی کتنا مال آپ کا کتنی جگہوں پر جو ہے نا اب یعنی بغیر اپنی انسان کی نفس کے حساب سے وہ جیسے چاہ رہا ہے بس خرچ کر رہا ہے وہ جو ہے. جی، میں عرض اور کرتا ہوں اس میں. اچھا، میں جو عرض جی کر رہا تھا نا آپ سے، دوسری جو اس میں میری گزارش تھی وہ یہ تھی. ہاں، میں جی جی یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اس بات سے جزوی طور پہ اتفاق کروں گا، کلی طور پہ اتفاق نہیں کروں گا. ہاں جزوی طور سے یعنی جو اختلاف کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بیسیکلی 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، جس کو انگریز غدر کہتا ہے، اور ویسے بائی دا وے سر سید احمد خان بھی اس کو غدر ہی کہتے ہیں. یہ ہمارے بچوں کو نہیں بتاتے کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ مسلمانوں کی کوشش کو غدر ہی کہتے ہیں، بغاوت ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن جو انگریز کے خلاف جہاد تھا، اب اس میں جب آپ میدان میں آپ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، کامیاب تو تھے لیکن مقاصد نہیں حاصل کر سکے جو کرنا چاہتے تھے، اہداف نہیں حاصل کر سکے. جی تو بیسیکلی اس وقت یہ چیز سوال تھی کہ اب نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہونا. تو ایکچولی 1857 کے 5 سال کے بعد تقریباً آپ سمجھے گا کہ 1862 کے اندر دیوبند قائم ہوتا ہے. Now it is a very interesting and important question کہ یہ 1862 میں جو مدرسہ قائم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے مدرسہ نہیں تھا. ہندوستان میں سارے مدرسے ختم ہو چکے تھے، اور وہ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ مدرسے ختم ہو گئے تو مدرسے بنے نہیں، مدرسے پہلے سے موجود تھے، ایگزسٹ کر رہے تھے. تو ماں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں سوچی کہ میں انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک طالب علم کے ساتھ ایک نیا مدرسہ شروع کروں. میں یعنی یہ جو چیز ہے نا، جو آپ بات کریں نا، مدرسے کے طالب علم کو سب سے پہلے یہ بات بتانی چاہیے کہ بھائی آج تم جن سے اپنی نسبت کر رہے ہو، جن اکابر سے نسبت کر رہے ہو، انہوں نے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر جو پہلے دن ایک طالب علم سے مدرسہ شروع کیا، کیوں شروع کیا تھا؟ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ نے تو خود کہا نا،
میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں سے وہ افراد پیدا ہوں جو انگریز کی حکومت کے خلاف جد و جہد کرے. وہ الفاظ ہیں، میں الفاظ بھول گیا. میں وہ الفاظ وہ چاہتا ہوں. تو ان کے نزدیک تو خاص قسم کے افراد پیدا کرنا مقصود تھا، تو وہ افراد جو باطل کے نظام کو چیلنج کر سکتے ہوں، دین کے علوم کا تحفظ بھی ہو، ٹھیٹ اسلام کو پر عمل کر کے وہ اس کے لیے کوشش کرے. اسی سے پھر دیکھیں نا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہاں کی پروڈکٹ ہے؟ دیوبند کی پروڈکٹ ہے، وہیں کی پروڈکٹ ہے. تو وہ جتنا آپ سمجھیے گا کہ دعوت کا کام وجود میں آیا اسی لیے تھا، اور اس نے پھر جتنا ایک آپ سمجھیے گا کہ مختلف پینیٹریشن کی ہے پوری تقریباً معاشرے کے اندر، تو در حقیقت یہ کام ہمیں فاؤنڈیشن دیتے ہیں. اس لیے اس کو ہم بالکلیہ ان کی نفی کرنا جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے. بلکہ آپ سمجھیے گا کہ بالکلیہ نفی کرنے سے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا غیر شعوری طور پر کیا ہوگا. غیر شعوری طور پر ہم جو ایک ڈھیلا ڈھالا اسلام ہے اس کے ایڈوکیٹ بن جائیں گے. اگر مدرسہ نہ ہو پاکستان میں، جو مدرسے اگر نہ ہوں اور مدارس کی محنت نہ ہو، تو پھر یہاں پر بھی حمزہ یوسف جیسے لوگ آئیں گے. حمزہ یوسف، یاسر قاضی جیسے لوگ آئیں گے، اور وہ ایک ڈھیلا ڈھالا اسلام کو ریپرزینٹ، جیسے آپ دیکھیں سعودی عرب میں کتنی آسانی سے انہوں نے اس کو ختم کر دیا نا، اور وہ وائٹ ہاؤس کو دے دیا، سب کچھ کر دیا. تو یہ جو کہ فاؤنڈیشن ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی نفی کرنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے. جو دوسری چیز ہے، حضرت ایک اور کوشچن اچھا نا، میں اس بھی میں میں اس بات مکمل کر لوں نا، پھر وہ تھوڑی سی بات رہ جائے گی. جو اصل بات کی طرف میں آ رہا ہوں، جس کی طرف میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ہم سوچنا شروع کریں، اور میں خود سوچ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں. جو سب سے زیادہ جو بنیادی طور پہ مسئلہ آ رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کام اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، سارے اللہ کا شکر ہے، کام الحمد اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن جو آئیڈیالوجیکل کرائسس ہے نا، جو سیٹسفیکشن ہے کہ اگر کسی جگہ پہ تشنگی ہے تو تشنگی کو تشنگی نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اس تشنگی کو کسی نہ کسی درجے میں جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ نہیں یار، یعنی جو ہو رہا ہے اسی سے اگلا چیز بھی ہو جائے گی. گویا کہ حقائق سے آنکھیں بند کی جا رہی ہیں. یعنی اس وقت موجودہ ہماری تبلیغ اور دعوت کی محنت اور مدارس کی محنت اگر اس جگہ پہ کھڑی، اگر اسی جگہ پہ اسی تسلسل کے ساتھ چلتی رہے، تو کیا خود بخود عدالتی نظام تبدیل ہو جائے گا؟ بظاہر نہیں ہوگا. عدالتی اسی طرح کے جج آتے رہیں گے، اسی طرح کے فیصلے ہوتے رہیں گے، اسی طرح کا کھلواڑ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سے کچھ اضافی سوچنے کی ضرورت ہے نا، کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو چیز ہے یہ بھی تبدیل ہونا. میں نے ایک مثال دی ہے نا آپ کو، بیوروکریسی کا نظام لے لیے، رینجرز کو لے لیں، آرمی کو لے لیں. اب یہ سارے جو بڑے بڑے شعبے ہیں، آپ کہیں صرف مدرسے اور تبلیغ ان کا حل ہے؟ نہیں نہیں، آپ اتنی بڑی حقیقت سے نگاہیں نہ چرائیں بھائی، نہیں ہو سکتا. آپ کو ایڈیشنل کچھ نہ کچھ اپنی اسٹریٹجی کو دیکھنے کی، کچھ علیحدہ افراد پیدا کرنے کی، کچھ علیحدہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بظاہر نظر بھی آ رہا ہے، وہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل کرائسس کر لیجئے گا، یا سمجھیے گا کہ ویژنری کرائسس کو کر لیجئے گا. یہ چیزیں موجود ہیں کہ تشنگی کو تشنگی نہیں سمجھا جا رہا. دوسری جو چیز بہت زیادہ ہے کہ وہ اس کے لیے جو مطلوب لیڈرشپ ہے نا، وہ مضبوط لیڈرشپ، اور لوگوں کے اندر صحیح لیڈرشپ کو انتخاب کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی. اس لیے کوئی سا بھی دوسرا آدمی اٹھتا ہے، ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں ریاست مدینہ لے کر آؤں گا، پیچھے اس کے لوگ چل پڑتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے وہ صلاحیت نہیں ہے بھائی. وہ چیزیں جو چاہیے ہیں، جو مقصود ہیں، وہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تماشا ہی ہوگا نا. وہ تماشا ہو گیا، دیکھ لیا آپ لوگوں نے تماشا. اب وہ ان کو ہٹایا تو دوسرا تماشا شروع ہو گیا، وہ بندر باٹ شروع ہوا، اب وہ چلتا رہے گا آپ کے پاس. اب یہ بات کہ نہیں، یا تو یہ ہے یا یہ ہے. ایک عجیب و غریب قسم کے لیسر ایول میں لگا کر ایک عجیب وشیس سرکل کا پھنسا دیا لوگوں کو. وہ اس سے باہر نکلنے کے لیے سمجھ میں نہیں تیار. ان کو بات کرو، کسی جگہ بات کرو، لوگ کہتے ہیں نہیں آپشن بتائیں، آپشن کیا ہے. آپشن بتانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
اگر ہم بتائیں نا نہیں یار آپشن ہے، آپشن ہو سکتی ہے، آپ کو ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے، کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ اس پہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں 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 یار کیسے ہوگا، آپ بہت دور کا، بڑی مشکل باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، ایک بات ہے کہ صحیح لیڈرشپ کو پہچاننا، یار ہمیں کس قسم کے افراد کی ضرورت ہے جو ہمیں ہمارے مطلوبہ منزل تک پہنچا سکیں. اس لیڈرشپ کو کیسے پیدا کرنا ہے. ہمارے ادارے ٹھیک ہے، ہر آدمی تو ہر کام نہیں کرے گا. کچھ لوگ ہوں گے جو دعوت کے لیے مخصوص رہیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو تعلیم کے لیے مخصوص رہیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں بھائی جو لیڈرشپ کے لیے مخصوص ہو جائیں. امت کو اس وقت سب سے زیادہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں جو بیٹھ کر اس بات کی فکر کریں کہ آنے والے وقت میں امت کو صحیح قائد مل جائیں. یہ بہت بڑی، ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کمی ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے. جی اب بتائیے گا سہیل بھائی. جی اچھا، دو میرے پوائنٹس تھے. ایک تو یہ تھے کہ جیسے نظام کی چینج کی دیکھیں ہم نے اپنے جو لائف ٹائم میرا ہے یا چلیں جو سارے ہم لوگ ہیں اس میں تو ہم نے صرف مطلب مدارس کی طرف سے تو نظام کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں سنی، سوائے مطلب ہم یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرف سے. مطلب میرے جو اپنا ایکسپیرینس ہے اس میں تو صرف انہی کے پلیٹ فارم سے آئی، اور وہ ایک وہ جماعت ہے حزب التحریر جنہوں نے یہ جنہوں نے یہ جو یہ تحریک سارٹ آف چلاتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں. ہمارے اپنے جب حضرت علماء کرام خود اس سسٹم کا ہی حصہ بنے ہوئے ہیں جیسے جے یو آئی ہے، تو وہ کیسے جب تک اس سسٹم سے نکل کے تبدیلی یا اس سسٹم کا انکار نہیں کریں گے تو کیسے باقی لوگ جیسے ہم لوگ جو مدارس کو فالو کرتے ہیں یا علماء کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ کیسے باہر نکلیں گے اور کچھ اور سوچیں گے. اسی سہیل اچھا بھائی وہ آپ کی بات پہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے پیچھے بھی نہیں علماء کھڑے ہوئے، چلو ان میں اور اس میں کرٹیسزم بھی ہوا ان کے اوپر، وہ اچھا میں نا کمزوریاں اس میں تو ہوں گی. اچھا نہیں، میں اس میں عرض کرتا ہوں. میں تھوڑا سا نا، یہ پہلے تو ڈاکٹر صاحب چونکہ فہیم بھائی اور سہیل بھائی دونوں کا تعلق ان کے ساتھ ہے. میں آپ لوگوں کے تو خیر سہیل بھائی کو تو شاید علم میں ہے اور باقی لوگوں کے علم میں شاید اتنا نہ ہو. 92 سے 98 تک میں 6 سال ڈاکٹر سار احمد صاحب کے ساتھ، آپ سمجھیے گا کہ میرا ابتدائی وہاں سے ہوا، اور 6 سال بہت ایکٹیو رہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، پرسنل تعلقات رہے. آج بھی جو ان کے بیٹے ہیں اور ان لوگوں کے باقی لوگ ہیں ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ان کے بھتیجے رشید درشے تھا، وہ تو بنے بہت بے تکلف دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی رہا. تو پھر اسلامک یونیورسٹی میں تنظیم اسلامی کو سب سے پہلے انٹروڈیوس کرنے والا میں خود تھا. ڈاکٹر صاحب کو بلا کے ڈاکٹر صاحب کا بیان کروانے والا پھر باسط بلال کوشل صاحب تھے، ان کے بیانات کروانے والے ہم خوش تھے. تو ڈاکٹر سار احمد صاحب کے ساتھ بہت ایکٹیولی ہم نے کام کیا، اور ان کی چیزوں کو آپ سمجھے گا کہ جتنا، یہ بات میں نہیں مطلب بڑا بول رہا بلوایا، لیکن جتنا میں ان کی باتوں کو سنا اور سمجھا اور جو کچھ بھی کیا تو شاید وہ آپ حضرات کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع بھی نہ ملا. اچھا نو ہیونگ سیڈ دیٹ، اب میں چند باتیں اسپیسیفکلی ڈاکٹر صاحب کی فکر کے بارے میں بتائیں. میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، اور ان کو میں نے جتنا قریب سے دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غیر معمولی صلاحیت کے انسان تھے، اور وہ معمولی انسان نہیں تھے. ایک ہی واز اے جینیس پرسن، ذہین بھی بہت تھے، ڈیڈیکیٹڈ بھی بہت تھے. اور ان کی سب سے بڑی جو صفت تھی جو اس کو قریب سے میں نے دیکھی اور جس کو میں ٹیسٹیفائی کرتا ہوں، کہ انہوں نے جس چیز کو صحیح سمجھا وہ آخر تک اس پہ قائم رہا، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور اس کو بیان کرتے رہے. اس میں اسی چیز کو کرتے کرتے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے پہنچ گئے. اس اعتبار سے وہ ایک یقیناً بہت کامیاب انسان تھے. تو یہ ساری چیزوں کا ان کا اعتراف کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی آپ 6 سال رہے، 6 سال کے بعد آپ نکلے کیوں وہاں سے؟ بھائی آپ نے آخر تک یا آج تک تنظیم اسلامی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آج آپ تنظیم اسلامی میں کیوں نہیں ہیں؟ پھر اگر آپ 6 سال تھے اور اتنے ایکٹیولی تھے تنظیم اسلامی میں تو آج آپ کیوں نہیں ہیں؟ اصل میں اب اس میں چند باتوں میں عرض کروں گا جس میں ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے ساتھ یا ذاتیات کے ساتھ نہیں ہے. پورے احترام ان کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے اب جو رسپیکٹ فلی ہم جس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں، ایک تو جیسے ہی سہیل بھائی نے بھی جملہ کہا کہ علماء کرام نے کبھی اسلامی نظام کی بات نہیں کی، اور ظاہر سی بات ہے یہ بات سہیل بھائی اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں، یہ ساری چیزیں سنتے ہیں اور اس کو فیس ویلیو پہ قبول کرتے ہیں. نو دس از ویری ویری انفارچونیٹ نا.
انفارچونیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک حقیقت کو غلط طریقے سے بیان کریں لوگوں کے اندر، جو خلاف واقعہ بات ہے، اور اس طرح سے بیان کریں کہ لوگ اس کو حقیقت سمجھیں۔ ہم بھی 6 سال یہ سمجھتے رہے نا کہ علماء کرام نے دین کے لیے اقامت دین کی بات نہیں کی، ہم بھی یہ سمجھتے رہے۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یار سب سے زیادہ تو انہی لوگوں نے کام کیا۔ اقامت دین کی جو بات تھی، اب یہ بات پریکٹیکلی، ڈاکٹر صاحب تو خیر اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے، لیکن سید ابوالعلا مودودی صاحب تھے اس وقت، جن کی فکر کو ڈاکٹر صاحب انڈورس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اقامت دین کی جو فکر ہے، حکومت الہیہ کی فکر، یہ میں نے مولانا مودودی صاحب سے ہی لی ہے، اسی کو میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ تو سید ابوالعلا مودودی صاحب نے جب پاکستان بن رہا تھا، آئیدر وے، کہ بھئی اگر آنے والے وقت میں متحدہ ہندوستان ہوگا تو مسلمان کسی کلیدی جگہ پر ہوں، تو اس وقت بھی ان کے پاس کوئی اس کی مسلمانوں کو لیڈ کرنے کی اسٹریٹجی نہیں تھی۔ سید ابوالعلا مودودی صاحب کی بات کروں۔ اچھا، اگر آگے پاکستان بن جائے گا، تقسیم ہوگا، تو جو اگلے آنے والی قیادت ہے وہ کوئی کر سکے تو وہ اس کے لیے ان کے پاس نہیں تھا۔ سو دیٹ واز اونلی حضرت مولانا اشرف بھائی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خاص طور سے علامہ شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی کی کہ دیکھو یہ لوگ سارے کے سارے انگریزی دان قسم کا طبقہ ہے، کل کو ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئے گی تو یہ تم جا کے محنت کرو۔ اچھا، پھر مولانا شبیر احمد عثمانی نے جو قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم تو خیر میں نہیں کہتا، ویسے محمد علی جناح صاحب پر جو محنت کی، وہ ڈاکیومنٹڈ ہے، موجود ہے کہ پھر کس طریقے سے جاتے تھے، پرسن بیٹھتے تھے، اور کس طریقے سے ان کی محنت سے قائد اعظم کی جو محمد علی جناح صاحب کی نظریات میں تبدیلی آئی، اور 1 سال ان کے انتقال کے بعد دیکھیں اس جو دستور ہے جس کا ذکر بار بار ڈاکٹر سیار احمد صاحب کرتے، اس میں جو مین کردار تھا سب سے بڑا کس کا تھا؟ سہیل بھائی آپ بتائیے نا۔ جو دستور مقاصد میں سب سے پہلا جو کردار تھا نہیں حضرت، کہ میرا یہ اس، نہیں ہے کہ علماء کا کردار نہیں رہا، نہیں ایک بات تو میرا دیکھیں نا، ایک صرف یہ کردار، پوائنٹ تھا کہ ہم نے جیسے اپنے 35-40 سال میں نا آواز سسٹم کی چینج کرنے کی دیکھیے کسی میں اور عرض کر پلیٹ رہا ہوں فارم نا سے اتنی آپ، لاؤڈ سنی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں لاؤڈ نہیں سنی کا مطلب، دیکھیں ایک بات تو ہے کہ اگر ہم نے نہیں سنی تو اس سے مطلب نہیں ایگزسٹ نہیں کرتی نا، ایگزسٹ تو کرتی ہے وہ چیز، اور پریکٹیکلی ایگزسٹ کرتی ہے۔ ان کی جو آواز ہے وہ تو میں بھی چند بات عرض کروں گا، ویڈیو اپالوجی جی عرض جی کروں گا، تاکہ اس جو ہے وہ سے ہم باہر نکلیں جو ایک خاص طور پر وہ کریٹ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے دستور بے تبدیلی جو تھی کہ یہ چیز ان لوگوں سے منوا لینا کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکے گی، یہ سب کچھ تھا۔ اچھا، ختم نبوت کی تحریک ہے، اب اس میں تو ڈاکٹر سارے سب زندہ تھے نا۔ اب ڈاکٹر سیار احمد صاحب کی ختم نبوت کی تحریک میں ایک دن جیل گئی ہو نا، کیا ختم نبوت کا آئین کے اندر ڈانا یہ نفاذ اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، ڈاکٹر سیار احمد صاحب نے کبھی بتایا کہ جی مولانا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس الحق افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بندوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے قابل جیل میں گئے؟ بھئی آپ کی کیسی اقامت دین ہے کہ آپ ایک دن جیل میں نہیں گئے؟ آپ نے کون سی، آپ کس چوراہے پہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں تھے، ہمارے سامنے ختم نبوت کے لوگوں کو وہ فوجی آئے اور لوگوں نے اپنا سینہ کھولا، لوگوں نے انہوں نے گولیاں ماری، ہمارے سامنے لاشیں گری، تو بھئی آپ تو کالج کے اندر دیکھ رہے تھے نا، آپ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو اپنے سینے کھول کے فوجیوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور بعد میں آپ علماء کرام پہ تنقید کرنے میں بہت شیر تھے۔ آپ کہاں تھے اس وقت؟ میں یہ سوال یہ ہے کہ جی اگر آپ اتنی بلنٹلی بات کرتے کہ علماء کرام نے نہیں کیا، تو جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، بڑے بڑے لوگ جیل میں جا رہے تھے، آپ باہر کیا کر رہے تھے؟ نہیں، سب پہ تنقید کرتے چلے جانا، اور دیکھیں نا یہ چیز بڑی عجیب ہوتی ہے، جو دوسروں پہ سب پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے نا، لوگ اس کو پارسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں کرتا۔ جو کہتے ہیں نا سب کو کہتا ہے یہ چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو، لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا صادق آرمین یہ خود ہے، کیونکہ دوسروں کو چور ڈاکو کرے تو خود نہیں ہوگا، حالانکہ یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے بھائی، دوسرے اگر غلط ہے تو آپ ٹھیک ہیں، یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو ہے کہ ختم نبوت کی تحریک میں اتنا بڑا کردار کس نے ادا کیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کس نے بنائی؟ اسلامی نظریاتی کونسل کے تحت ڈاکٹر سیار احمد صاحب تو کچھ عرصے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل میں رہے، پھر
وہاں سے بھی واپس آ گئے نا. اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی آپ کا کوئی ایسا کردار، علمی کردار کہ جو کوئی بلو پرنٹ بنا کے آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کو دیا ہو نہ، آخر وقت تک آپ کے پاس کوئی بلو پرنٹ موجود نہیں تھا. اچھا، اس کے بعد جب فیڈرل شریعت کورٹ بنی تو فیڈرل شریعت کورٹ میں آپ کا کیا کردار تھا؟ اس وقت سے لے کر اسلامی نظریاتی کونسل، فیڈرل شریعت کورٹ سے لے کر شریعت اپلیٹ بینچ تک. اور اگر آپ کہیں گے جی اچھا ہم نے آلٹرنیٹ دینا ہے تو چلے آپ کو تعلیمی نظام میں آپ سے قرآن کالج نہیں چل سکا. میں خود تھا اس وقت 92 کی بات ہے جب قرآن کالج تھا انہوں نے بند کری. کلیت القرآن ہے، کلیت القرآن بنا دیا. جو آپ نے قرآن کالج بنایا تھا کہ جی یہاں سے سوشل سائنسز میں بندے نکلیں گے، وہ آپ سے نہیں چل سکا. آپ سے صرف ایک ادارہ قرآن کالج کے نام پر جو آپ نے بنایا تھا، اور کہ سوشل سائنسز کے ماہرین اعلیٰ علمی سطح پہ تحقیق کرنے والے لوگ قائم ہوں گے، آپ سے وہ ادارہ نہیں چل سکا. وہ ادارہ بنایا تھا جو کروڑوں روپے لے کر آپ نے بنایا تھا، قرآن آڈیٹوریم بنایا تھا، سب کچھ بنایا تھا کروڑوں روپے لے کر، وہ آپ سے نہیں چل سکا. لیکن جہاں پہ آپ بیٹھ کر بڑے اطمینان سے تنقید کرتے ہیں ان علماء کرام کے اوپر جو اس سے کئی گنا بڑے علمی ادارے چلا رہے ہیں، جس نے امت کی ہر میدان میں علمی خدمات کی. آپ کے پاس سے تو کوئی ایک تفسیر بھی شائع نہیں ہو سکی نا، کوئی ایک حدیث کی تحقیقی کتابیں شائع نہیں ہو سکی، کوئی فتاوی فقہی کی کتابیں شائع نہیں ہو سکی. صرف ڈاکٹر صاحب کی ہی بیانات وغیرہ کوئی اٹھا کے وہ لکھ کر کرتے رہے. تو اگر جب سیریس آپ اس چیز کے اوپر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ نے ویسے تو سب پہ بہت تنقید کی، جماعت اسلامی پہ بہت تنقید کی. جماعت اسلامی کا ٹھیک ہے ہمیں بھی نظریاتی اختلافات ہیں، لیکن آپ ان کا نیٹ ورک دیکھیں، جماعت اسلامی والوں کے ویلفیئر کا کام دیکھیں، الخدمت والوں کا کام دیکھیں، میسو نیٹ ورک ہے ان لوگوں کا. یعنی آپ وہ جو ان لوگوں جتنے ڈسپلن کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز میں جتنی مضبوط اور ڈسپلن پارٹی جماعت اسلامی، کوئی پارٹی اس کے قریب نہیں پھٹکتی. تو دیکھیں بہت سی باتیں کہنے کی اور ہوتی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اجمالی سی بات کی، جی انقلاب ہونا چاہیے، منہج انقلاب نبوی کی بات کی، لیکن ان کے پاس کوئی پریکٹیکل روڈ میپ نہیں تھا اس چیز کے لیے. وہ افراد پیدا ہوں، وہ عالم پیدا ہوں، وہ فقی پیدا ہوں، محدث پیدا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی اکیڈمک اس کے لیے نہ تھا، نہ آج ہے. نہ آج ان کے اداروں سے نکلنے والے کوئی ایسے نامور افراد ہیں جو علمی میدان میں کوئی کام کر سکتے ہوں. نہ اتنی ٹھوس علم رکھنے والے افراد ہیں جو امت کی قیادت کر سکتے ہوں. نہ اتنی قربانی کرنے والے لوگ ہیں جتنی تبلیغ کے پاس قربانی کرنے والے یا مجاہدین کے پاس قربانی کرنے والے لوگ. اچھا ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ کو. یہ اس وقت کی بات ہے 96 میں جب طالبان کی حکومت آئی تھی افغانستان کے اندر، پہلی دفعہ آئی تھی. تو پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب سے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب تو اسلام آ گیا وہاں پہ، حکومت تو پیور مدارس کی پروڈکٹ ہے، تو وہ کیسے آ گئی پھر؟ اب علماء کرام کے پاس تو بات ہی نہیں کرتے نفاذ اسلام کو کیسے آ گئی. تو اس کا جو جواب دیا، اینڈ یو ول بی ریئلی سرپرائز، میں 2 کانوں سے سنا ہے اپنے، میں اس مجلس میں موجود تھا جو جواب دیا تھا، کہ اسلام تھوڑی وہ تو فقہ حنفی ہے. جسٹ امیجن، یہ جواب تھا ڈاکٹر صاحب کا. اسلام کا ہے تو فقہ حنفی ہے وہاں پہ. تو یعنی مطلب کیا ہے پھر؟ اگر فقہ حنفی اسلام سے باہر کی چیز ہے، اگر فقہ حنفی اسلام سے باہر کی چیز ہے تو آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ تو خیر اس طرح کی بہت سی باتیں تھیں. تو پھر ہمیں لگا کہ نہیں، یہ ایک خاص بہت اچھی باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ باتوں کی حد تک تو ہے، ایک سلوگنز کی حد تک، اور یہ ایک خاص ماحول میں رہ کر تھیوری کی حد تک تو ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی اس محنت سے کوئی وہ چیز برآمد ہو جس سے کہ واقعی امت کو اجتماعی سطح کے اوپر فائدہ یا قیادت ہو، تو اس کام سے وہ قیادت امت کو مل نہیں سکتی. تو پھر ہم نے اس وجہ سے آج بھی احترام کرتے ہیں ان کی محنتوں کا، کوششوں کا، اور ٹھیک ہے ان کی ذریعے سے بہت سے لوگوں میں قرآن کی محبت آئی اور آج بھی آ رہی ہے. شیخ جودین صاحب ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو وہ جو ان کا ایک خاص سیگمنٹ ہے اس میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن جو اقامت دین کی بات کرتے ہیں، نفاذ اسلام کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے جو تقاضے ہیں، اس کے لیے جو کمٹمنٹ اور قربانی اور جس طرح کی تربیتی نظام اور جس طرح کے ٹھوس بنیادوں کی ضرورت ہے، وہ بہرحال ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو خیر یہ تو تھا کہ
ڈاکٹر صاحب میرا دنیا سے چلے گئے، تنظیمیں اپنی جگہ پر ہے، تو گھوم پھر کے بات کیا آ جائے گی؟ بات یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم استاد سے کوئی میرا کام اس لے میں لینا۔ میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے جی جی کہ اس میں کفر کا نظام، مطلب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اسلام کے اندر ہم سلائسنگ اینڈ ڈائسنگ کریں کہ کوئی مدارس ایسے کام کر رہے ہیں یا فلانی تنظیم یا اپنے تنظیم اسلامی کے بارے میں بتایا، اصل میں میرے یہ خیال یہ ہے کہ ایشو اصل میں یہ ہے کہ ہم بطور امت کمبائن ہو کے ایک فکر واحد کی طرح کفر کا مقابلہ نہیں کر رہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پہلے تو آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت ہے کہ کس ڈائریکشن کے اندر انرجیز لگانی ہے، کیونکہ یہ جو، اور آپ نے بتایا کہ آپ ان نظام کی جو 3 نظام ہیں، اصل میں رستہ یہیں سے نکلتا ہے، لیکن اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم سمجھیں کہ اکنامک سسٹم، دیکھیں یہ چین ریئیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو سمجھوں کہ جو کلونیل ایرا تھا اس کے اندر پولیٹیکل نظام کو ہائی جیک کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ونس دا پولیٹیکل نظام از ہائی جیک تھرو ریموٹ کنٹرول سسٹم، وہاں پہ جا کر انہوں نے اپنے سسٹم امپلیمنٹ کیے یورپ نے، اور پھر انہیں ریٹریٹ کر لیا، گیونگ این امپریشن کہ اچھا بھی اب آپ آزاد ہو گئے، لیکن دے ہیو پٹ ان پلیس اے سسٹم وچ ول ڈو دا نیکسٹ اسٹیپ۔ واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کے اکنامک سسٹم کو کنٹرول کر لیا جائے، یعنی کہ پورا نظام سود اور ربا، اور آپ کی پیپر کرنسی کو جب انہوں نے لگا دیا تو ساری پاور جو ہے نا آپ سے سلب کر لی گئی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ سے لوہے کی تلواریں لے کے آپ کو کاغذ کی تلواریں تھما دی جائیں اور آپ کہیں کہ لڑو بھائی۔ اب جو اصل پیسہ ہے وہ تو لے گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب اصل پیسہ لے گئے تو سارا پیسہ ان کے پاس ہے۔ اب وہ تیسرے ایکشن پہ اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں لوگ کہ بھائی آپ کے پاس پولیٹیکل نظام تو چلا گیا۔ پولیٹیکل نظام کا مطلب ہے کہ ناٹ جسٹ کہ آپ کی الیکشن کیسے ہوتے ہیں، صدر کیسے بنتا ہے، بلکہ جیسے کہ آپ شہر کیسے چلاتے ہیں، بلدیہ کیسے چلاتے ہیں، شہر کا صفائی کا نظام کیسا ہے، اور اس کے نیکسٹ لیول ہے کہ آپ کا اکنامک سسٹم چلا گیا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اگر یہاں بیٹھ کے بھی ہم کوئی، میں اور آپ سودا کریں گے تو اس کو یہودی بیٹھا جو اپنا منافع نکال لے گا اس کے اندر سے، ٹھیک ہے۔ پیپر کرنسی، اب پیپر کرنسی جب ان کے پاس آ گئی تو پورا نظام اور میڈیا انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کر دی، اور اب تیسرے لیول کے اوپر ڈسٹرکشن ہو رہی کہ جو ہمارے گھروں کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں اس سب نظام کا حصہ بن گئی ہیں۔ یہ 3 گوشے ہیں، ان کو سب سے پہلے اویئر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اور میں یہ جو ہے نا سہیل بھائی کی بات سے ایگری اس لیے کروں گا کہ کوئی بھی اس، اور آپ کی بات درست ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے، لیکن ایسے لوگ نہیں پیدا ہوئے، ایگریڈ، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈائریکشن وہی ٹھیک ہے، اور میں باعث بھی ہو سکتا ہوں، مائی تھنکنگ کوڈ بی باعث، کہ آپ طریقے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جو ٹارگیٹ ہے تو وہی اچیو کرنا ہے، کیونکہ یہ 3 نظام، آپ سوشل سسٹم ڈسٹرائے ہو گیا آپ کا۔ اب یہاں پہ مال میں پچھلے 30 سال کے اندر، 3 سال کے اندر جب سے میں واپس آیا ہوں آئی مین یو ایس اے کے، آپ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے معاشرے کا، یعنی کہ پہلے جو نظام آپ دیکھتے تھے وہ ڈیفنس میں ہوتا تھا، وہی سارا نظام اب جوہر ٹاؤن میں اٹھ کے آ گیا۔ جی اچھا، میں اس میں نا میں عرض کرتا ہوں، اس میں دیکھیں 2 باتوں میں نا خلط ہو رہا ہے اس وقت۔ وہ اصل اس وقت جو ڈسکشن چل رہی تھی نا، وہ آپ نے ماشاءاللہ سے بہت ساری باتیں کی، آپ نے وہ باتیں کی ہیں جس پہ اختلاف ہے ہی نہیں، یعنی ہم اس سے آگے کی بات کر رہے تھے۔ وہ جو باتیں آپ نے جتنی باتیں بھی کی ہیں نا کہ پولیٹیکل سسٹم صحیح نہیں ہے، ڈیموکریٹک سسٹم کولونیل رول میں ہم کو دیا گیا، خاص طور پہ اسی لیے دیا گیا تاکہ وہ ہم کو اپنی جگہوں میں بیٹھ کے ہمارے پر رول کر سکیں، پارٹیشن کے باوجود بھی ابھی تک ہم محکوم ہیں، غلام ہیں، انہی کا سسٹم چلتا ہے، انہی کا اکانومک سسٹم چلتا ہے، دے آر ٹیکنگ بینیفٹ آؤٹ آف، وہ ساری باتیں اگریڈ اپون ہیں، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اصل سوال تو یہ بات چل رہی تھی کہ اس کی وہ اگلا سوال ہی یہ چل رہا ہے کہ اب اس کو چینج کیسے کیا جائے، اور یہ بات بھی ہے کہ چینج ہونا ہے، اب اس کو چینج کیسے کیا جائے۔ اب اس میں جو بات ہے نا، وہ جو سہیل بھائی بھی بات کر رہے تھے، آپ بھی کر رہے تھے، اور دیکھیں میں بھی ایک بات کر رہا ہوں
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری بات کو تسلیم کر لیا جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ادر سائڈ آف دا پکچر کو دیکھنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں نے بھی ایک سائڈ آف دی پکچر کو دیکھا تو ہم یہی کہتے تھے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ اقتصادی نظام کی بات کی، جی کسی اور نے نہیں کہا. اسلام کے اقتصادی نظام اردو میں لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب تھی. اس کا لکھنے والا کون تھا؟ میں اگر آپ سے سوال کروں بھی اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے، اکانومک سسٹم اسلام کا کیا ہے، بیت المال کیا ہوتا ہے، مال غنیمت کیا ہوتا ہے، باقی چیزیں، اس پورے اکانومک سسٹم کو بیان کرنے والا کون تھا؟ یعنی یہ وہ بات ہے، جب مولانا مودودی کی بھی تحریریں نہیں آئی تھیں تو سب سے پہلے اس کو لکھنے والا کون تھا؟ مولانا حفظ الرحمن سیوہروی صاحب. اب مولانا حفظ الرحمن سیوہروی صاحب وہ اکانومک سسٹم کی بات کر رہے نہیں کر رہے اس وقت کر رہے جب ڈاکٹر صاحب کی پیدائش بھی نہیں ہوئی نا، اور انگریز کے دور میں کر رہے ہیں. اگر اسلام آئے گا، اسلام کی اسٹیٹ ہوگا تو اس کا اکانومک سسٹم کیا ہوگا؟ اب یہ بات ڈاکٹر صاحب نہیں بیان کریں گے، ہم ایزیوم کر لیں گے کہ چونکہ ہمارے علم میں نہیں ہے اس لیے علماء کرام نے کبھی کہا ہی نہیں. جب علماء کرام نے کبھی اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی. اچھا، سیاست کے حوالے سے آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو اٹھائیں، پوری بات موجود ہے کہ جی اس وقت مسئلہ کیا، تحریک خلافت کے بغیر کریٹیک، تحریک خلافت چلی ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریک خلافت کے ساتھ نہیں تھے. کیوں ساتھ نہیں تھے؟ ان کا کیا ویژن تھا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار نامی کتاب موجود ہے، آپ دیکھیں پڑھیں. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ڈاکٹر صاحب ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے سیاسی افکار کی بات کر رہے تھے. تو اس لیے یہ جو چیز ہے نا، یہ بات جو کہا جاتا ہے، اور ان انٹینشنلی اگرچہ ڈاکٹر صاحب کو میں بہت مخلص سمجھتا ہوں، میں نے ان کو دیکھا ہے قریب سے، میں ان کے خلوص پر کبھی شبہ نہیں کروں گا ڈاکٹر صاحب، تو اس لیے میں ان کو بہت مخلص. لیکن دوسری بات جو انہوں نے کچھ باتیں کہیں جو اپنے جوش میں کہیں یا سادگی میں کہیں، جو بھی تھا واٹ ایور اٹ از، ہم اس کو کریں گے، لیکن وہ فیس ویلیو پہ اٹ از ناٹ اے پورٹنٹ ٹروتھ، وہ ٹروتھ نہیں ہے، وہ سچائی نہیں ہے. آپ اس کو سچائی مان کر اس کو جو کر رہے ہیں وہ بات درست نہیں ہے. اچھا، وہ درست ہے کہ نہیں ہے، اس سے بھی اگر ہم چھوڑ دیں تو میرا جو اصل چیز تھی کہنے کی مقصد تھا وہ یہ تھا اس چیز پر آئیں کہ اس وقت کیا چیز ہے. اچھا، اس نے بات ہوئی ان کی جیسے جمیعت علماء اسلام والوں کی. میں جمیعت علماء اسلام کا کبھی بھی سپورٹر نہیں رہا. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی آپ جمیعت علماء اسلام کی سیاست کو کیسے آپ کرتے ہیں، یعنی آپ کی کیا رائے ہے، تو میں ایک سمپل سٹیٹمنٹ دوں گا کہ یہ صرف اور صرف ایک دفاعی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. نیت پہ ہم شبہ ان کے بھی نہیں کرتے. بہت سے لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے شخصی حوالے سے بہت نازیب بات کرتے ہیں اور بہت غلط بات ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جب آیا تو کیا تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہو. اب ڈیزل مولانا ڈیزل کی بات کرتے رہے، ایک دفعہ ایویڈنس آپ کے پاس، حکومت تھی، سب کچھ تھا، لے آتے آپ ایویڈنس، لے آتے ان کے اوپر کیس چلاتے، ان کو پکڑتے، ہم بھی کہتے. تو آپ ڈیزل کی بات کرتے رہے، کوئی ایویڈنس نہیں تھا. تو اس لیے ذاتیات پر نہ اتریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سیاست سے آپ چند چیزوں میں، جیسے اب آپ نے آئین میں کچھ تبدیلی کروا لی نا، ٹھیک ہے، ایک اچیومنٹ ہے آپ کی، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی خوش ہیں اس بات کے اوپر. لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کے ذریعے سے پورا کا پورا نظام کیا سود سے نکل جائے گا کہ نہیں نکلے گا، یہ بھی بہت کچھ اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہوگی. تو آپ کی جو اس میں جنگ ہے، میں وہ ایک بات پوری کر لوں اپنی، اس کے اندر جو آپ کی جو بیسیکل اسٹریٹجی ہے یہ دفاعی ہے، ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے. یعنی جہاں کہیں کوئی غلط ہونے لگتا ہے تو آپ کی پریزنس اس غلط ہونے کو کے لیے کوئی تھوڑی سی رکاوٹ بن سکتی ہے. یہ مطلب ہے ڈیفینسو اسٹریٹجی کا. ٹھیک ہے، اتنا تو آپ کر لیں گے، لیکن آپ اوفینسو پر نہیں آ سکتے. کبھی آپ اس جگہ کے اوپر ہوں کہ جی آپ کی ملک کی باغ ڈور ہو. اب طیب اردگان کو آپ دیکھ لیجیے گا. اب طیب اردگان ہے تو طیب اردگان جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی کر سکیں گے نا، اتنی ہی. وہ ویسے بھی پریزیڈینشل سسٹم ہے نا وہاں پہ. تو ٹرکی میں کتنا کو اسلام ہے، ابھی اقبال بھائی، بلال بھائی بتائیں گے ہمیں کتنا کو اسلام ہے وہاں پر. لوگ اس کو بہت ایڈل، ٹھیک ہے، بہت تبدیلی آئی ہوگی پہلے کے مقابلے میں، لیکن جو ہماری منزل ہے وہ آ جائے گی بظاہر. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ طیب اردگان جیسا بھی آدمی پاکستان میں آ جائے تو آپ کے پاس آپ وہ چیز اچیو کر پائیں گے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. میں اپنی بات
پتہ نہیں سمجھا پایا ہوں یا نہیں سمجھا نہیں، میں پایا آپ کی ہوں. بات میرا آپ کی بات صحیح ہے، میں سمجھ گیا. دیکھیں میں اس وقت میں یہ تو موازنہ کر ہی نہیں رہا کہ اور میرا یہ نہیں خیال کہ علماء نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن یا ڈاکٹر صاحب نے بہت سارا کام کیا. میں تو اس میں آرگیومنٹ میں جا ہی نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اب جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں استاد صاحب، کہ یہ جو ایچ ایس این کالج ہے، ٹھیک ہے، جی جی یہاں پہ جو تعلیم ہوتی ہے وہ اسلام سے دور نہیں، آپ دور سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہاں سے لیڈرشپ تو پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی چیز بنیادی ایسی ہے کہ جو یہی چیز میں ہمارے کہہ رہا ہوں نا، مدارس میں مسنگ ہے، وہ یہی چیز چیز تو کیسے میں کہہ رہا تھا یہی چیز تو میں آپ سے کہہ رہا تھا یہی چیز تو میں آپ سے کہہ رہا تھا حضرت. یہی چیز کہہ رہا تھا کہ یہاں ہمارے پاس سے ایسے افراد نکلیں، ہمارے پاس سے افراد نکلتے ہیں، اور جو مدرسے سے جو میں خود مدرسے میں پڑھا ہوں، مدرسہ چلا رہا ہوں. اب مدرسے میں اب ہم نے جو اپنے پاس رکھا ہے شعبہ تخصص رکھا ہوا ہے اسپیشلائزیشن کا، ان کو سب سے پہلے یہ بات بتاتے ہیں. اب ایک طالب علم میں وہ صحیح پرفارم نہیں کر رہا، اچھے گھرانے کا ہے، ہم نے بہت اسکروٹنائز کرنے کے بعد اس کو ایڈمیشن دیا تھا. وہ کیوں پرفارم نہیں کر رہا؟ کیونکہ بس ٹھیک ہے، میں 2 سال لے کے فتوی وغیرہ کچھ لکھ لیے ہیں، یہ اگر مجھے مفتی کا سند نہیں بھی دیں گے نا، میں واپس جاؤں گا، جا کے اپنے علاقے میں کام کرتا رہوں گا. اس کو اس فریم آف مائنڈ سے نکالنا کہ بھائی اب مدرسے بھر چکے ہیں، مدرسوں کو مزید افراد کی اتنی ضرورت نہیں ہے. مدرسے میں پڑھانے کے لیے دوسرے افراد آ جائیں گے، مسجد سنبھالنے کے لیے افراد مل جائیں گے، مؤذنین مل جائیں گے. اب کہیں اور بہت سے جگہ ہے جہاں پہ علماء کی ضرورت ہے، ہم آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں. اس کی یہ جو چیز بٹھانا ہوتا ہے نا ذہن کے اندر کہ بھئی اب دین کے کچھ اور تقاضے آپ کی طرف ہیں، یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے. چونکہ میں تو مدرسے سے متعلق ہوں، علماء کرام کا آپ سمجھیے گا کہ خادم ہوں، تو سب سے بڑا جو مرحلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ پیش آ رہا ہے، اس سے نکالنا کہ بھئی یہ جو آپ خدمت کر رہے تھے بہت اچھی چیز ہے، یہ کرنے کی چیز ہے، لیکن کچھ علماء کرام کو دوسرے مقاصد کے لیے فارغ کرو. اب میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگزامپل سے آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی شاید. دیکھیے تحکیم ہے، آربیٹریشن ہے، یہ پاکستان کا لا بھی کہتا ہے کہ آؤٹ آف کورٹ اگر سیٹلمنٹس ہوں تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے پھر ایک پروسیجر ہے جس سے کہ پھر وہ جو کورٹ ہے وہ بھی اس فیصلوں کو انڈورس کرتی ہے. اب یہ بہت اچھا کام ہے جو علماء کرام کر سکتے ہیں. لوگ پریشان ہیں، خاندان یہ طلاق کے لیے ہمارے پاس ہی آتے ہیں، خلا کے بعد بھی لوگ اس خلا کی ڈگری لے کے ہمارے پاس آتے ہیں، یہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو وہ خلا پہ جانے سے پہلے کیوں نہیں آتا آپ کے پاس کہ میں جو کچھ بھی کروں گا آپ مجھے کر کے دیں، میرے مسئلے، خاندانی مسئلے، وراثت کا مسئلہ جھگڑا ہو چکا ہے، میں عدالت نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ میرے مسئلے حل کریں. آپ اپنے علاقوں کے اندر علماء کرام کو تیار کریں کہ تم لیڈ کرو، ہر مسئلے میں لوگ تمہاری طرف رجوع کریں، تمہارے اپنے علاقے کے کونسلر کے ساتھ بھی تعلقات ہوں، جہاں لوگوں کے بلدیہ کے مسائل ہو تم لوگوں کو سکھاؤ کہ ان چیزوں کو کیسے کرنا ہے. تو یہ چیز ہے اصل میں جس کو کہتے ہیں لیڈرشپ پیدا کرنا، کہ علماء کرام کو یہ چیز سمجھ میں آئے کہ یار ہم نے فرام گراس روٹ لیول سے لے کر شعبوں کے اندر پینیٹریٹ کر کے کیسے لیڈ کرنا ہے، پریکٹیکلی لوگوں کو بتانا ہے کہ یار تم نے شریعت کے مطابق اپنے روزمرہ کے مسائل کیسے حل کرنے. یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ابھی آپ کو. اس چیز کی کمی ہے جو ایچ ایس این کالج والی آپ کی مثال دی، بہت اچھی مثال دی، یہ باقی بالکل ٹھیک مثال دی آپ نے کہ ہم اتنے عرصے کے اندر، اور یہ بات بلال بھائی کی بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہے جو بلال بھائی نے، بلال بھائی کی بات تکلیف دے نہیں، وہ ایک ریالٹی بڑی تکلیف دہ ہے. یار آپ گنبد پہ پیسہ لگا دیں گے، جسٹ امیجن یار آپ گنبد پہ پیسہ لگائیں گے، آپ ایچ ایس این کالج جیسا ادارہ نہیں پیدا کریں گے. مجھے پتا ہے، میں جب اپنے ڈونرز کے پاس جاتا ہوں، یار مجھے استاد کی تنخواہ دینی ہے، مجھے 1 لاکھ کا ٹیچر چاہیے، مجھے 1 لاکھ کا ٹیچر چاہیے. اگر میں نے بچوں کو انگریزی سکھانی او لیول کی تو مجھے 1 لاکھ سے کم کا ٹیچر نہیں ملے گا. جو ٹیچر ملے گا وہ بہت سب اسٹینڈرڈ ہوگا، مجھے اس کے لوگ فنڈنگ نہیں دیں گے. مجھے او لیولز کے ٹیچر کے لیے 1 لاکھ روپے کی سیلری والا ٹیچر کے لیے لوگ مجھے فنڈ نہیں کریں گے. ہاں ہمارے پاس وہ 20 لاکھ روپے کا سولر لگنا تھا، وہ لگ گیا سولر، الحمدللہ سولر چل رہا ہے اور وہ بجلی جنریٹ کر رہا ہے. اوپر کی تعمیر ہونی تھی 60-70 لاکھ روپے چاہیے تو وہ مجھے مل گیا.
ایک ایک آدمی نے 1.5 کروڑ بھی دیا ہے مجھے تعمیر کے لیے. یہ چیزیں تو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم سب نے ایک خاص انداز میں سوچنا ہے. اور اب تو ہم اس جگہ کھڑے ہیں, ہم اتنی خطرناک جگہ پہ اب آگے کھڑے ہو چکے ہیں کہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر سوچنے کا. یار اب ہاں یار ہماری زندگی تو گزر گئی, اب جو ہوگا سو ہوگا. بہت خطرناک جگہ پہ کھڑے ہیں. اچھا، خیر. اس میں ایک چیز ایڈ بس میں کر رہا تھا کہ جی بعض اوقات مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ڈائریکشنز بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، تو ایک فکر مجھے یہ بھی آتی ہے جب میں پڑوسی ملک کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ ہر شخص نا صاحب الرائے بھی بن چکا ہے اس ٹائم نا. جبکہ امت تو فالوورز ہوتی تھی، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، حضرت عمر کی بات ہو یا کسی کی جی بات ہو، جی. تو نظام جب آتا ہے تو وہ تو بس امپلیمنٹ کرا دیتا ہے. یعنی کہ اب ہمارے یہاں ڈسکشنز بھی اتنی شروع ہو گئی ہیں. ابھی آپ نے ویژن کی اور موٹیویشن کی بات کری، سر یہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے ان گیپس کی وجہ سے. یعنی اگر ہم پڑوسی ملک کو دیکھیں تو میں تو ایک نتیجے پہ یہ بھی پہنچا ہوں کہ بھائی اب جو نہیں ہے نا اب وہ اسی کو فالوورز مثلاً پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یعنی میں وہ عرض ہر کر رہا ہوں. بندہ لیڈر دیکھیں نا بننا چاہ رہا وہی ہے، بالکل آپ نے بالکل صحیح دیکھا. اب دیکھیں فالوور وہ فالوور کیسے بننے بنا. کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. دیکھیں میں اچھا بتایا نا کیسے ہوا نا. دیکھیں اب اصل سوال یہ تھا کہ اب اسی چیز کو لے لیجیے نا. آپ نے جی جی پڑوسی ملک کی بات کی تو وہ کیسے جی جی ہوا. وہ جس دن جی جی ہوا جس دن ملا عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ جو چوکیاں بنی زیادتی ہوئی ہوئی ہے. ہیں جہاں پہ لوگوں کو روکا جاتا ہے, پیسے لوٹے جاتے ہیں, میں اس جی کو جی جی عملی طور پہ آگے بڑھ کر کیا کروں گا, روکوں گا. چیلنج بالکل ایسی، بالکل ایسی ہے. آپ آج اس کو اگر مولانا یہی آپ چیز تو تھوڑا میں سا کر رہا ہوں نا. کہ آپ حلف ایسی چیز الفضول سے بھی اگر اس کو ریلیٹ کریں نا، اگر آپ ریلیٹ کریں، ابھی نبوت بھی نہیں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلف الفضول کا واقعہ ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ کیسا ہے کہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہے. اگر آپ ریلیٹ کریں اس کو ذرا سا جو ہے کہتے ہیں کہ اچھا کتنا وہ ریلیٹ ہوتا استاد ہے. چلے اب یہ اس- عبدالعلی بھائی کی بات سن لیتے ہیں. آخری آدمی کا خاصا جی لمبا جی ہو گیا تو جی جی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ بھی ہوگی, ساری بات ریکارڈ کر کے بھیج دیں گے. اس کو ایڈٹ کرنا پڑے گا, اس کو جی دیکھتے جی کیا کرنا ہے شاید ڈسکشن کو. لیکن ٹھیک ہے, میں تو دیکھیں ہم تو ویسے ریڈار میں ہیں, ہر قسم کے لوگ آتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں, تو ہم تو ویسے بھی ریڈار میں ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگ بھی ریڈار میں آ جائیں. جی جی اچھا عبدالعلی میں صاحب. ساری باتیں میں سنی, کنکلوژن والی بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ سب باتیں ماشاءاللہ ہائی لیول کی ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن قیامت میں مجھے میرا جواب دینا ہے. میں ایک سمپل سی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, آپ مجھے کیا رائے دینا چاہ رہے ہیں کہ میں پرسنلی میں کیا ایسا کر سکتا ہوں جس سے نظام میں کوئی تبدیلی آئے یا جو امت آگے بڑھ سکے, تو اس کے لیے میری پرسنل ذمہ داری کیا ہے, یہ میرا دیکھیں سوال ہے بس. اس میں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذمہ داری اکراس دی بورڈ ہے. کوئی بھی مسلمان کسی بھی جگہ پر ہو تو اس کی وہ ذمہ داری بنتی ہے, چاہے وہ مسلمانوں کے ملک میں ہو نان مسلم کے ملک میں ہو, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس اعتبار سے وہ ذمہ داری سب کی بنتی ہے. وہ ذمہ داری میری بھی اور آپ کی بھی ہے. جو ساری گفتگو چل رہی تھی یہ اس اعتبار سے تھی کہ ہم پاکستان میں ہیں, آپ ہندوستان میں ہیں. پاکستان میں رہنے والوں نے اللہ سے بڑے بڑے وعدے کیے ہوئے کہ یا اللہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آپ ان وعدوں سے بری ہیں. آپ حضرات جو ہندوستان کے اندر ہیں وہ مسلمانوں کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور ہمارے آرام اور آسائش کی قیمت آپ لوگ ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو آزاد ملک لیا, آرام ہم کر رہے ہیں, اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. ہماری آزادی کی جو قیمت ہے وہ کون ادا کر رہا ہے؟ ہندوستان کے مسلمان ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ حضرات کے لیے تو یہ ہے کہ آپ اپنی دین پہ قائم رہیں, آنے والے نسلوں کو مسلمان بنانے کی محنت کرتے رہیں, تاکہ وہ اس معاشرے کے اندر, ہندو معاشرے کے اندر وہ مل کر وہ کرے. تو آپ حضرات کے لیے تو جو جنگ ہے وہ بقا کی جنگ ہے, تحفظ کی جنگ ہے. قیامت میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا, آپ جس جگہ پر ہیں وہاں پر آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا, کیونکہ آپ تو بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. بقا کی جنگ لڑیں گے, کم از کم اپنے مسلمان اپنے قوانین, اپنے پرسنل لا کا تحفظ کرتے رہے نا. تو وہاں پر تو یہ جنگ چل رہی ہے ابھی فی الحال. تو آپ سے تو اتنی ہی پوچھا جائے گا. میں جو یہ باقی ساتھی ہیں ہم ذرا زیادہ بڑے لیول کے مجرم ہیں نا. آپ کے پاس تو ایکسکیوز بہت سے ہوں گے, ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو. ٹھیک ہے عبدالعلی بھائی.
میری بات سمجھ آ گئی، آج کے لیے جی اتنا کافی ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ، السلام علیکم شکریہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.